معزز ناظرین کرام، ایک بڑا اہم سوال جو عام طور پر خدا کے وجود اور انکار سے جڑا ہوا ہے وہ آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اگر خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو اس قدر ان کے ساتھ زیادتیاں اور ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہ کیوں خاموش تماشائی بنا رہتا ہے؟ خاص طور پر غزہ کے سانحے کے بعد سے یہ سوال بہت تیزی سے ابھرا ہے اور ایک بڑی دنیا میں الحاد کی وجہ بن رہا ہے۔ میں بہت عام فہم زبان میں، بہت آسان انداز میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس مدعے کو ثابت کر سکیں گے جو اللہ کے وجود سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ تین چیزیں اگر ہم نہیں سمجھے تو ہم کبھی بھی اس کا جواب نہیں نکال سکتے۔ دیز آر دا فاؤنڈیشن، دیز آر دا فنڈامنٹل پوائنٹس۔ پہلا نمبر کہ تخلیق کائنات کی حکمت کیا ہے۔ We have to know what is the wisdom behind the creation of the universe۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم انسانی وجود کے مقصد کو سمجھیں۔ What is the purpose of human beings existence۔ تیسرے نمبر پر تاریخ اقوام کے ساتھ خدائی قانون کیا رہا ہے۔ What is the divine law across the history of the nations۔ اگر ان تین کا انالیسس صحیح طور پر کیا گیا، ریالٹیز کی بنیاد پر کیا گیا، تو ہم بہت جلدی اس حقیقت کو پکڑ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر تو خدا کا جبری قانون چلتا ہے۔ ایک تو تکوینی نظام ہے، جو یونیورسل سسٹم ہے، اس میں اللہ کا، خالق کا، مالک کا، گاڈ کا جبری نظام، فورسفل سسٹم امپلیمنٹ ہے، جس میں کسی کو بھی بریک کرنے اور اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ، تاریخ کے اندر جو قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں ہیں یا اس کے اسباب ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کے عذاب کے آنے، قوموں کے پکڑے جانے، زوال پذیر ہونے اور قوموں کے اٹھنے کا جو تذکرہ ہمیں قرآنی نقطہ نظر سے سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کے مطابق ہے۔ اللہ کی سنتیں ہیں جو کائنات کے اندر بہت مضبوطی کے ساتھ جاری اور ساری ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے، نیکی بدی، اچھائی برائی، ظلم ناانصافی اور عدل و انصاف، یہ ساری چیزیں جو کچھ انسان کر رہا ہے، اس کا امیڈیٹ ریزلٹ یا اس کا ظاہری اثر ایک انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اس خالق نے جس نے جسم بنایا، اسی خالق نے عقل و ضمیر بھی انسان کو عطا کیا ہے۔ تو جس خالق نے عقل و ضمیر میں یہ بات ودیت کی کہ وہ انصاف کو پسند کرے اور ناانصافی سے ابا کرے، لیکن اس کے باوجود ناانصافی کے ہوتے ہوئے بھی اس کو ختم نہ کر سکے اور انصاف نہ دلا سکے، یہی عقل، یہی سلیم فطرت انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس عالم کا خیال کرے، اس کو مانگے۔ جب خدا اس کی دعوت دیتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے اور اس کی دلیلیں بیان کرتا ہے، تو گویا کہ فطرت کی آواز کو ایک جواب مل جاتا ہے اور انسان کی عقل کو تسکین حاصل ہوتی ہے کہ ہاں، ایک عالم ہے جہاں پہ ساری چیزوں کا پورا انصاف ہو جائے گا۔